الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا سبحان الله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وقال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سبحان الله وقال الله تبارك وتعالى إنا أعطيناك الكوثر وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في جنة عثمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم سبحان الله وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جو دل ہو عثمان کی محبت سے خالی، جو دل ہو عشق عثمان سے خالی، وہی دل ہے حفظ قرآن سے خالی. گر کوئی شرم و حیا پر دیوان لکھے گا، گر کوئی شرم و حیا پر دیوان لکھے گا، ہے میرا یقین وہ سیرت عثمان لکھے گا. نہایت ہی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، آپ حضرات کے سامنے پہلی مرتبہ اس قصبہ سوکر کے اندر گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے. میرے محترم، میرے پیارے بھائی محترم جناب حافظ وسیم صاحب کی دعوت پر میں آپ حضرات کے سامنے پیش ہوا ہوں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اور آپ کی اس محبت کو قائم اور دائم رکھے. اردو سمجھ آتی ہے آپ کو؟ سریکی چنگی شاید یہ سریکی میں سریکی ٹھیک ہے سارے سریکی والے تو ڈان کوئی نہیں. جی اگر چاس چاونی ہے دیوال اردو چلا مانڈے ہو. اچھا جی میں دل لگا ہے، جی میں دل لگا ہے، ٹھیک ہے جی میں دل لگا ہے. چلو رلا ملا دیں. ہاں ٹھیک ہے جی میں ٹھیک ہے. تو سب لوگیں دا جذبہ محبت پیار دیکھ کنی تھے بڑی خوشی تھی ہے. اللہ تبارک و تعالی جو کچھ اکھواوے حق سچ اکھواوے. آمین. سنن سناون دے بعد اللہ رب العزت میں کو تو آکوں بلکہ پوری امت مسلمہ کو ان دو تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان اللہ مٹھی ہے. سبحان اللہ. میں پہلے آکے اد تقریر توالی تے اد میری. تو سا اگر بلے سو تو میں بھی بلے سا، اگر توالی بس تو میں ہی بس. علماء کرام آخدے ہوندے کہ اے جری سبحان اللہ مولوی دا پٹرول ہے. سبحان اللہ. ویسے پٹرول مہنگا تھیا کرے اور پٹرول بغیر گاڑی چل دی نہیں اے جنریٹر لاتے اے بھی پٹرول دے بغیر نہیں چلدا. تو سبحان اللہ جڑی ہے اے مولوی دا پٹرول ہے. سبحان اللہ. جائیں ویلے اے ختم تھی گیا تو مولوی بھی چپ تھی رہتے. اگو توائی مرضی. سبحان اللہ. ادھا پروگرام جڑا انعقاد کیتا گئے ایسے عظیم انسان دی شہادت کو خراج عقیدت پیش کرن دے حوالے نال کیتا گئے جڑا کہ نبی دا دوہرا داماد ہے، نبی دا صحابی رسول ہے اور آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ سارے کو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہوں کو دو نورے والا فرمائے. انہیں دا مقام، مرتبہ، عظمت، شان، رفعت
اتنا بلند ہے کہ خود آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی شان کو کچھ اس انداز دے اندر بیان کیتے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایسے حیا والے انسان ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی دے نورانی فرشتے بھی حضرت عثمان تو حیا کرتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ ایک دفعہ میرا سونا محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صبر آکھو صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر دے اندر آرام فرمان، ایویں دروازے تے دستک تھئیے، من دکل باب، دروازے تے کون ہے، باہروں کنے آواز آئیے، آنا ابو بکر صدیق۔ سبحان اللہ۔ کہ سونا میں ابو بکر صدیق آیا، آقا علیہ السلام دی پنڈلی تو کپڑا اتے ہاں۔ سونے محبوب نے فرمایا ابو بکر تشریف گھنو، آقا جیڑی حالت بیٹھے ہن اوے بیٹھے رہ گئے، میں ٹیک لگے بیٹھے ہن اور پنڈلی تو کپڑا اتے ہا۔ حضرت ابو بکر صدیق تشریف گھنن، آقا اوے بیٹھے رہ گئے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عمر فاروق تشریف گھنتے ہیں، دروازے تے دستک دیتی ہے، من دکل باب، دروازے تے کون ہے، باہروں آواز یہ آنا عمر بن الخطاب، میں عمر آیا۔ آقا نے فرمایا عمر اندر تشریف گھنو، آقا جی میں بیٹھے ہیں اوے بیٹھے رہ گئے۔ تھوڑی دیر بعد بل دروازے تے دستک تھئیے، من دکل باب، دروازے تے کون، باہر تو آواز یہ آنا عثمان ابن عفان۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عثمان ٹھہر بنو، حضرت عثمان غنی ٹھہر گئے۔ آقا علیہ السلام دی حضرت عثمان نال محبت لیک، پیار لیک، عشق لیک۔ آقا علیہ السلام نے اپنی پنڈلی تو کپڑا تلے کیتا، ٹیک لگے بیٹھے ہیں، بالکل سیدھے ہو گئے۔ ادب اور احترام نال باہن دے بعد میرے سونے محبوب نے فرمایا عثمان تشریف گھنو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف گھنا دن، آقا علیہ السلام دی محفل دے اندر آرام فرمے دن، کچھ لمحے دے اندر محفل برخاست ہوئے دیئے، سارے صحابہ اپنے اپنے گھران دے اندر جاون من لگ دن۔ میرا سونے محبوب تو حضرت ابو بکر تے حضرت عمر سوال کر دن، اے سونا محبوب میں تشریف گھن آیا، تساں اس حال دے اندر رہو۔ بعض روایات دے اندر آدھے کہ ہم عائشہ صدیقہ نے سوال کر کی تھے کہ سونا محبوب میرا ابا حضرت ابو بکر تشریف گھن ہیں، آپ اس حال دے اندر بیٹھے رہ گئے ہو، پنڈلی تو کپڑا تلے نہیں کیتا۔ حضرت عمر تشریف گھن دے آندن، تساں ولا بھی ہوں حال دے اندر بیٹھے رہ گئے ہو، کپڑا پنڈلی تو تلے نہیں کیتا۔ میں کو ایک گال سمجھ نہیں آئی، حضرت عثمان تشریف گھن دے آندن، تساں اپنی پنڈلی تو کپڑا تلے کیتے، بالکل سیدھے ہوئے دو، ایک کیا ماجرہ ہے؟ میرے سونے محبوب نے فرمایا عائشہ میں دیکھو دساواں، ایک کیا عثمان دا مقام ہے، عثمان دا مرتبہ ہے، عثمان دی عزت اور رفعت ہے کہ حضرت عثمان ایسا با حیا انسان ہے، ایسا شرم و حیا دا پیکر ہے کہ اگر میں محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی پنڈلی تو کپڑا تلے نہ کریں دا اور ہوں حال دے اندر بیٹھا رہندا، حضرت عثمان میں کو ہی حال دے اندر دیکھنی تے اندر نہ آبنہا۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جیڑا مقام عثمان کو دیتے، جیڑی عزت عثمان کو دیتی ہے، جیڑی رفعت عثمان کو دیتی ہے، باقی تمام صحابہ کو مقام ملیے، باقی تمام صحابہ کو عزت ملیے، باقی تمام صحابہ کو رفعت ملیے، لیکن عثمان دا مقام بلند ہے، عثمان دا شان بلند ہے۔ میرے سونے محبوب نے ایمیں بہو ڈھیر سائی نہیں دوتے، حضرت عثمان غنی
رضی اللہ تعالی عنہ دے مقام کو بیان کریں دے ہوئے آکھنے کہ عثمان تیرا مقام اتنا بلند ہے. ایک دفعی آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کنے حضرت عثمان غنی کنے کئی داد چندے دی اپیل کی ہے. سارے صحابہ نے اپنی اوسط کے مطابق چندہ دیتے. حضرت ابو بکر نے اپنے ٹنڈا لباس اتارتے نبی کی خدمت پیش کر دیتے. حضرت عمر نے اپنے گھر دا ادھا مال نبی کی خدمت پیش کیتے. قربان ونجا عثمان تیرے مقام تو تیری عزت تو تیری عظمت تو جائے میرے تیری باری آئیے. حضرت عثمان نے ہی پاسوں کھڑے تھی تے آکھے 200 اٹھ لڑے لڑائے مال دے دیوان واسطے تیار ہاں. میرا محبوب اس طرف مخاطب تھی نے انہوں بھی حضرت عثمان کھڑا ہوتے آدھے 200 اٹھ لڑے لڑائے مال دے دیوان واسطے تیار ہاں. میرا محبوب سامنے متوجہ ہوں دے. حضرت عثمان والمجمع تو کھڑا ہو کے آکھ دے 200 اٹھ مال دے لڑے لڑائے سونے محبوب تے قربان کرن واسطے تیار ہاں. عثمان تیرا مقام تائے ہے. خود محبوب نے آکھ دیتے عثمان آج تو بعد دنیا دے اندر تو جڑے کم کرے سے اللہ تعالیٰ تو حساب بھی نہ گن سے تو تب بھی جنتی. مولوی تیرے زور لاون تو صدقے ساڑی سبحان اللہ آکھن تو صدقے ساڑے چپ باہن تو صدقے. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ شان صحابہ شان عثمان غنی شان اہل بیت نعرہ تکبیر. سونے محبوب دی محبت عثمان نال بہت زیادہ ہے اور اتنی زیادہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے اپنی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان دے عقدت لیتے ہیں. جیملے اور ان دنیا تو رخصت فرما گئے. حضرت عثمان مغموم تھے پریشان تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائے عثمان تو پریشان جڑی وجہ کنے ہیں میں کو پتہ ہے پر میں کیا کراں. میرے باپ میرے کنے 4 بیٹیاں ہیں جنہیں وچوں 2 دا نکاح تیرے نال کر دیتے باقی 2 دا نکاح میں بھی جھا دے کیتے. ایک حضرت علی کو دیتی ہے. انہیں آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان دے بارے آکھے کہ اگر میرے کنے 100 بیٹی ہوں دی یکے بعد دیگرے میں تیرے حق دے اندر دیواں ہویندا تمہیں کو اتنا پسند نہیں میں کو تیرے نال اتنی محبت تے پیار ہے. قربان ونجا عثمان تیرے مقام اور مرتبے تو دنیا دے اندر رہن والے انسانوں تو آپ کو علم ہونا چاہیے. تساں بھی اپنی دھیری کو پڑھنا ہے تساں بھی اپنی دھیری دا نکاح کیتے لیکن جے ویلے دھی کو خوش دیکھو جے ویلے اپنی دھی کو اپنے خاوند دے کٹھے خوش دیکھو تو آپ کو خوشی محسوس کیسی. اگر اپنی دھی کو تکلیف وچ دیکھو پریشانی دے عالم وچ دیکھو بل تواڈے دل تو دعا نکل سی یا اللہ ساری ہی بیٹی کو ہی تکلیف تو نجات عطا فرما. لیکن قربان ونجا عثمان تیرے مقام اور مرتبے تو آقا علیہ السلام نے تے کو اپنا داماد بنا کری تے تیرے تے فخر محسوس کیتے. بل ایک ایسا مقام بھی ہے آقا علیہ السلام دا اے جانثار صحابی ایسا عظیم صحابی ایسا نبی نال محبت کرن والا پیار کرن والا جے میرے عیدی شہادت دا وقت ہے بڑے ہی مظلومانہ انداز کے اندر حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیتا گئے. اس تو پہلے میں ذرا تو اپنوں حضرت عثمان دی آقا علیہ السلام دی محبت کے بارے کچھ رسالے ماں جے میرے آقا علیہ السلام نے بیعت رضوان کی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا قصہ گھنن واسطے آقا علیہ السلام نے ایک خواب دیتے. خواب دے اندر اے دیتے کہ میں ہاں میرے نال 1400 صحابہ ہیں میں عمر دی سعادت حاصل کرنے دے واسطے ویدا پیاں. آقا علیہ السلام اپنے ہی خواب کو سچا کرنے دی خاطر جے ویلے خواب تو بیدار ہوئے اپنے صحابہ دے سامنے ایک گال رکھیے مشورہ رکھیے کہ میں خواب دیتے بھی خواب دے اندر میں چیز دیتے لہذا میں ایک سچ کرنا چاہتا. سارے صحابہ آقا علیہ السلام دے حکم دی تعمیل کریں دے ہوئے آقا دے نال تھی گئے. آقا علیہ
والسلام نے فرمایا سفر حج تیار کرو اسا حج دی سعادت حاصل کرن دی خاطر بیت اللہ دی طرف چلتے ہیں مکہ دی طرف چلتے ہیں اللہ دے گھر دا طواف کرن واسطے چلتے ہیں اللہ رب العزت دے گھر دا طواف بھی کرے سو اللہ دے گھر دی زیارت بھی کرے سو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جانی سار صحابہ کو نال کیتے ایک مقام دے اوتے وانتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام کیتے قیام کرن دے بعد اتھا مشورہ اے تھے کہ کون ہے جڑا ونجے انہیں کافریں دے نال وانتے مذاکرات کرے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حج بیت اللہ دی سعادت حاصل کرن واسطے ہیں مشورے دے اندر ایک گل طے تھی ہے حضرت عمر کو بھیجا ونجے حضرت عمر وانتے انہیں دے نال مذاکرات کریں حضرت عمر کو جے ویلے گل کیتی گئی ہے حضرت عمر نے آکھے آقا حکم تواڈا ہوے عمر انکار کر دے ایسا نہیں ہو سکتا آقا عمر کا او ہے جے کو تساں بیت اللہ دا تک غلاف پکڑ کنی تے رب تو منگیا ہے رب کو آکھے یا اللہ عمر بن خطاب نے یا عمر بن حشام نے اگر تو چاہتی تیرے اسلام کو بلندی ملے تیرے اسلام کو تقویت ملے تیرے اسلام کو بلند مقام ملے تا عمر بن خطاب عطا کر عمر بن حشام عطا کر ایک دولت والا ہے ایک غیرت والا ہے اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی دعا کو قبول کیتا عمر کو نبی دی دعا دا صبر بنا دے نبی دی خدمت بھیجا ادو سونے محبوب تے ہاتھ اٹھے ادو عمر دی ننگی تلوار اٹھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو الیاذ باللہ عمر قتل کرن دی نیت نال اپنے اتو علاقے تو نکل دے ہاتھ دے اندر ننگی تلوار لہرانا آندے رستے دے اندر ایک صحابی رسول نال ملاقات ہو دیئے عمر کتھا ویندے پے ہو عمر نے آکھے کہ الیاذ باللہ میں تواڈے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو الیاذ باللہ قتل کرن دی نیت نال پھیوینا حضرت عمر کو اس صحابی رسول نے آکھے میرے سونے محبوب کا قصور کیا ہے میرے سونے محبوب کا جرم کیا ہے اس صحابی رسول کو حضرت عمر نے آکھے تواڈے سونے محبوب کا جرم یہ ہے کہ اللہ دا نام گھندے ہونے دا جرم یہ ہے قرآن دی تعلیم دے ہونے دا جرم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دا نام پوری دنیا دے اندر گھندے لہذا نہ او راہ سے نہ اللہ دا نام راہ سے نہ اللہ دا دین راہ سے نہ اللہ دا قرآن راہ سے لہذا دے ویلے او ختم تھی ویسے سارا دین مٹ ویسے لیکن قربان ونا رب دے مقام تو رب دے فیصلے تو رب دی عزت تو رب دی ربوبیت تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے جے میرے ہاتھ اٹھتے اللہ تبارک و تعالی اجر محبوب چہرے تے ہاتھ پھیرے نہیں ہوندے رب پہلے قبول کر گندے سبحان اللہ ماشاءاللہ یاد ماشاءاللہ ہن اگر اجازت ہوئے تو تھوڑی دیر اردو ماشاءاللہ میں نہیں چل سکتا پیا اللہ یا عمر بن حشام دے یا عمر بن خطاب دے اللہ نے دعا قبول فرمائی اور اس انداز میں قبول فرمائی کہ عمر بن خطاب کو نبی کی دعا کا ثمر بنا کر دے دیا اور جب عمر آیا ایسا آیا اور اس انداز میں آیا کہ دنیا دیکھتی رہ گئی اب معاملہ تو لمبا ہے واقعہ لمبا ہے تفصیل میں نہیں جانا چاہتا مختصر کرتا ہوں اس صحابی رسول نے کہا کہ جرم بتا دیا ہے اس وجہ سے مارنے کے لیے جا رہے ہو کہ وہ قرآن کی تعلیم دیتے ہیں لوگوں کو قرآن پڑھاتے ہیں اچھا ادھر بعد میں جانا پہلے اپنے گھر کی خبر لے جس قرآن کو تو مٹانا چاہتا ہے جس قرآن کو تو ختم کرنا چاہتا ہے وہ قرآن تیرے گھر میں داخل ہو چکا ہے سبحان اللہ پہلے وہاں جا اپنے گھر والوں کو مٹا پھر ادھر آنا حضرت عمر نے جیسے ہی یہ بات سنی رخ بدلا گھر کی طرف گئے دروازے پہ دستک دی اندر سے آواز آئی من دق الباب کون ہے دروازے پر انا عمر بن الخطاب میں عمر بن خطاب آیا ہوں بہن نے دروازہ کھولا عمر اندر داخل ہوئے
ہم کلام ہوئے, گفتگو ہوئی, لمبا واقعہ ہے. بہن سے پوچھا, میں نے سنا ہے تو مسلمان ہو گئی ہے, کیا یہ بات سچ ہے؟ بہن نے کہا بالکل حق ہے اور سچ ہے, تو نے بالکل سچ سنا ہے, حق سنا ہے. جس باپ کا تو بیٹا ہے میں بھی اسی خطاب کی بیٹی ہوں. جس ماں کی چھاتی سے تو نے دودھ پیا ہے اس ماں کی چھاتی سے میں نے بھی دودھ پیا ہے. اگر تو کفر پہ پکا ہے میں اسلام پہ پکی ہوں. مسلمان کا شیوا ہے سچ بولنا ہے, کافر کا شیوا ہے جھوٹ بولنا. میں سچ بولوں گی تو جھوٹ بولتا چلا جا. میں آقا پر ایمان لا چکی ہوں, جان دینے کے لیے تیار ہوں. سبحان اللہ. کر لے جو کرتا ہے. حضرت عمر نے مارنا شروع کیا, اتنا مارا اتنا مارا, بہن خون میں لت پت ہو گئی. اللہ اکبر. جب جسم سے خون نکل رہا تھا تو حضرت عمر نے بہن سے پوچھا, اب تو بتا دے ایمان کی حالت, اللہ اکبر. اب بتا کہاں ہے تیرا ایمان. پر عمر کو یہ پتا نہیں تھا کہ اسلام پھیلا ہی قربانیوں سے ہے. سبحان اللہ. کہ جس اسلام پہ, جس دین پہ, جس چیز پہ خون نہ لگا ہو نا, اللہ بھی اس وقت تک قبول نہیں کرتا. بے شک. یہ مہینہ قربانی کا مہینہ ہے. اس مہینے کی 10 تاریخ کو اللہ رب العزت کا پیارا خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کی گردن پہ چھری چلائی. رب کا حکم تھا, پیغمبر نے عمل کر کے دکھایا. بے شک. چھری گردن پہ چلی, پیغمبر خوش بھی اب قربانی قبول ہو گئی. یہ بھی ایک لمبا واقعہ ہے, موقع نہیں ورنہ یہ بھی میں آپ کو تھوڑی سی اس کے اوپر بتاتا کہ کس طرح کا انداز تھا چھری چلانے کا, اور باپ کی آپس میں جو گفتگو تھی وہ کیسی تھی. لیکن جب آنکھ کھلی تو نیچے دیکھا دمبا ذبح ہے, سامنے بیٹا کھڑا ہے. سبحان اللہ. اور اسی مہینے کی 18 تاریخ کو ایک جان نثار صحابی نے قربانی دی, جسے حضرت عثمان بن عفان کہا جاتا ہے. وہ بھی قربانی تھی اور یہ بھی قربانی ہے. اور اس مہینے کے بعد اسلامی سال کا پہلے مہینے کا آغاز ہے, جسے محرم الحرام کہا جاتا ہے. محرم الحرام کی 1 تاریخ کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی ہے. اور اسی مہینے کی 10 تاریخ کو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت حسین ابن علی کی قربانی ہے. سبحان اللہ. اسلام قربانیوں سے پھیلا ہے. بے شک. خیر, بھائی نے بہن سے گفتگو کی, مار پیٹ جب ختم ہوئی نا, اب بتا, اب تو تیرا ایمان ڈاماڈول ہو چکا ہوگا, اب تو ایمان ختم ہو چکا ہوگا, اب تو ڈر چکی ہوگی, چھوڑ دے گی. تو بہن نے کہا, عمر تو غلط کہہ رہا ہے, میرے ایمان کو تقویت تو اب ملی ہے, سبحان اللہ. مضبوط تو میں اب ہوئی ہوں. اب تو میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے, میرے ہر ٹکڑے سے یہ صدا آئے گی, عہد 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 کی صدا آئے گی, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. بھائی نے بہن کی گفتگو سنتے ہوئے اس کے جسم کی کپ کپی ایسی طاری ہوئی. بھائی نے کہا, اے میری بہن, ایک قرآن کی خاطر تو اپنے آپ کو مٹانے کے لیے تیار ہو گئی, دکھا تو صحیح وہ کون سی کتاب ہے. بہن نے کہا, عمر یہ مسلمانوں کی کتاب ہے, مسلمان پاک ہیں, اللہ کی کتاب بھی پاک ہے, اللہ کا رسول بھی پاک ہے, خود رب تعالیٰ بھی پاک ہے. جب تک پاک نہیں ہوگا اس کتاب کے قریب نہیں آ سکتا. سبحان اللہ. پہلے جاؤ پاک ہو کے آؤ. بھائی نے غسل کیا, پاک ہوئے, اب دکھا دے. اب دیکھنا کیا, چل تجھے وہ قرآن دکھاتی ہوں جس قرآن پہ صحابہ مٹے, سبحان اللہ. جس قرآن پہ صحابہ میں مٹے ہیں. بھائی کا ہاتھ پکڑا,
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئیں. میرا محبوب بھی ایک قرآن ہے. بے شک. ایک تو وہ قرآن ہے جو آپ مسجد میں پڑھتے ہو، ایک وہ قرآن ہے جو محمد مصطفیٰ ہے. یہ بھی قرآن وہ بھی قرآن. اس کو پڑھنے والے کو قرآن کا قاری کہا جاتا ہے. اس کے پڑھنے والے کو قرآن اس کے پڑھنے والے کو صحابی رسول کہا جاتا ہے. جس نے اس کو سینے میں محفوظ کیا وہ حافظ بنا، جس نے اس کو سینے میں محفوظ کیا وہ صحابی بنا. اس کو پڑھنے والا بھی کامیاب، اس کو پڑھنے والا بھی کامیاب. جس نے اسے پڑھا اسے بلند مرتبہ ملا، جس نے اسے پڑھا اسے بھی بلند مرتبے ملے. سبحان اللہ. اب نبی کی خدمت میں آئے، تلوار ویسی ہے ہاتھ میں لہرا رہی ہے. جیسے اس محفل میں پہنچے تمام صحابہ بیٹھے تھے، سب کھڑے ہو گئے. عمر آیا، عمر آیا، عمر آیا. کہ ہیں عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے، حالات ناساز ہیں، کہیں ایسا نہ ہو محبوب کو نقصان پہنچا دے، جلدی کرو اسے روکو. سب صحابہ کھڑے ہو گئے کہ مقابلہ کرتے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا میری جان نثارو بیٹھ جاؤ. سبحان اللہ. بیٹھو بیٹھو. آقا عمر آیا ہے، عمر کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، حالات خراب نظر آتے ہیں، کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچا دے. ہم اس کو ایسا نہیں کرنے دیں گے. میرے محبوب کی محبت، میرے محبوب کا پیار، میرے محبوب کا عقیدہ اللہ رب العزت کی ذات پر ایسا تھا. آقا علیہ السلام نے فرمایا تم نے عمر کے ہاتھ کے اندر یہ ننگی تلوار دیکھی ہے. محمد عربی نے اس کے آنکھوں میں اسلام دیکھا ہے، تلوار اس کے ہاتھ میں ہے، اسلام اس کی آنکھوں میں ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جو ہاتھ میں نے عمر کے لیے اٹھائے تھے اللہ نے اس دعا کو قبول کر کے عمر کو میری دعا کا ثمر بنا کر بھیجا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ عمر فاروق زندہ باد. عمر فاروق زندہ باد. آقا علیہ السلام کی خدمت میں عمر آئے، دو زانو ہو کر بیٹھے، آنکھیں جھکائے بیٹھے ہیں اور امت کو پیغام دے رہے ہیں کہ جب بھی اپنے مرشد کے سامنے بیٹھا جائے تو دو زانو ہو کر بیٹھو. استاد کے سامنے شاگرد بیٹھے تو دو زانو ہو کر بیٹھے، یہ ادب کا تقاضا ہے. باپ کے سامنے بیٹا بیٹھے تو دو زانو ہو کر بیٹھے، ادب کا تقاضا ہے. جب آقا کے سامنے غلام بیٹھے تو دو زانو ہو کر بیٹھے، یہ بھی ادب کا تقاضا ہے اور عمر نے یہ امت کو سکھایا ہے. آنکھیں جھکائے بیٹھے ہیں. عمر آنکھیں اٹھاؤ. آنکھیں اٹھائیں، نبی کا دیدار کیا. عمر بتا دو اس امت کو کیسے آئے تھے، سبحان اللہ. کیسے آئے تھے. آقا مقصد تو کچھ اور تھا، پہلے مٹانے آیا تھا اب مٹنے آیا ہوں. سبحان اللہ. پہلے مٹانے آیا تھا اب مٹنے آیا ہوں. جب اسلام لے آئے تھوڑی دیر کے بعد نماز کا وقت ہوا، سبحان اللہ. اذان ہوئی. اذان ہونے کے بعد وہی نماز پڑھنے لگے. آقا علیہ السلام کو عمر نے کہا آقا یہ کیا، اس حجرے میں نماز پڑھیں گے، اس حجرے میں نماز پڑھیں گے. آقا نے کہا ہاں عمر، وہ جہاں سے تو آیا ہے نا وہ ہمیں بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھنے دیتے. قربان جاؤں عمر تیرے اس جملے پر. حضرت عمر نے کہا آقا پھر عمر کے اسلام لانے کا کیا فائدہ. اللہ اکبر. آج اگر نماز پڑھیں گے تو بیت اللہ میں پڑھیں گے. میں دیکھتا ہوں کون میرے محبوب کے سامنے آتا ہے، آئے اور آ کر کوئی انگلی اٹھا کر دکھائے، عمر اس کی انگلی کاٹے گا. آئے کوئی زبان کھول کر دکھائے، عمر اس کی زبان کھینچ لے گا. آئے کوئی گردن لمبی کر کے دکھائے، عمر اس کی گردن اڑائے گا. آج اگر ہم نماز پڑھیں گے تو بیت اللہ میں پڑھیں گے. سبحان اللہ. بھئی یہ جذبہ کیوں نہ آئے صحابہ میں؟ کوئی اپنی مرضی سے آئے تھے؟ کوئی انہوں نے عبادتیں ریاستیں کی تب صحابی بنے؟ نہیں، بلکہ رب کا انتخاب تھا. اللہ تبارک و تعالی نے دو جماعتیں خود چنی ہیں، ایک انبیاء کی دوسری صحابہ کی. سبحان اللہ. دنیا کے اندر لاکھ کوئی انسان
عبادتیں کرے، ریاضتیں کرے، سجدے کرے، صحابی کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ رب کا انتخاب ہیں، رب کے چنے ہوئے ہیں، اور رب نے ان کے لیے یہ سرٹیفکیٹ دے دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی۔ خیر، بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ عمر جائے اور جا کر ان سے مذاکرات کرے اور اجازت لے کر آئے۔ آقا میں تو جانے کے لیے تیار ہوں، پر کیا کروں، میں جذباتی بہت ہوں، جذباتی بہت ہوں، مجھے جانے سے کوئی انکار نہیں، میں تو وہاں چلا جاؤں گا، انہیں پہلے ہی مجھ پہ غصہ ہے، کاوڑ ہے، تو یہ نہ ہو معاملہ بگڑ جائے۔ انہوں نے مجھے تو اجازت دینی نہیں ہے، انکار ہی کر دینا ہے، اتنا یقین ہے مجھے۔ جب انہوں نے کرنا ہے انکار، عمر نے نکالنی ہے تلوار، عمر نے نکالنی ہے تلوار، عمر سے پھر برداشت نہیں ہونا، معاملہ بگڑ جائے گا۔ میری نظر میں ایک ایسا شخص ہے جو ان سے بول سکتا ہے، سبحان اللہ، گفتگو کر سکتا ہے، وہ عثمان ہے۔ سبحان اللہ۔ عثمان نرم طبیعت ہے، نرم مزاج ہے، گفتگو بڑی پیاری ہے، اور اگر وہ کوئی بات کر دیں تو برداشت کر سکتا ہے، اس کو بھیج دو۔ عثمان تم جاؤ۔ حضرت عثمان روانہ ہوئے، ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے۔ عثمان تو کر سکتا ہے عمرہ، حج کر سکتا ہے، بیت اللہ کا طواف کر سکتا ہے، اللہ کے گھر کی زیارت کر سکتا ہے، تیرے یار کو اجازت نہیں۔ اب یہاں پر حضرت عثمان کی محبت دیکھ، پیار دیکھ، عشق دیکھ۔ حضرت عثمان نے کہا تم لاکھ مجھے اجازتیں دو، جب تک میرا محبوب میرے ساتھ نہیں ہوگا اس وقت تک عثمان نہ رب کے گھر کی زیارت کرے گا، نہ رب کے گھر کا دیدار کرے گا، نہ رب کے گھر کا طواف کرے گا۔ میرا محبوب میرے ساتھ ہوگا، تب بیت اللہ کا طواف بھی ہوگا، بیت اللہ کی زیارت بھی ہوگی، حج عمرہ بھی کیا جائے گا۔ ایسے عثمان نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، نہ کرنے دو، میں واپس جاتا ہوں، جا کر محبوب کو بتاتا ہوں، محبوب جانے، محبوب کا رب جانے۔ پھر جو ہو برداشت کرنا، پھر وہ تم پر فاتح بن کے آئیں گے۔ نہ مانو بات، عثمان جانے بھی نہیں دیتے تمہیں، پکڑ لیا، قید میں رکھ دیا، افواہ پھیلا دی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ جب یہ خبر آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچی، آقا نے یوں ہاتھ بڑھایا، مختصر کر رہا ہوں، یوں ہاتھ بڑھایا، میرے جانثاروں، میرے وفاداروں، مجھ سے محبت کرنے والوں، مجھ سے پیار کرنے والوں، مجھ پر اپنی جان قربان کرنے والوں، آج وقت ہے عثمان کا قصاص لینے کا۔ کون کون ہے جو میرا ساتھ دے گا؟ نبی نے یوں ہاتھ بڑھایا کہ میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر قسم اٹھاؤ کہ تم عثمان کا قصاص لوگے۔ نبی کا ہاتھ، صحابہ کا ہاتھ، پھر صحابہ کا ہاتھ، پھر صحابہ کا ہاتھ، 1400 صحابہ کا ہاتھ پر پھر نبی نے یوں ہاتھ رکھا۔ سبحان اللہ۔ وہاں عثمان کی محبت تھی کہ میں نبی کے بغیر عمرہ حج نہیں کروں گا، اور یہاں پر نبی کی محبت اور پیار یہ ہے کہ جب تک عثمان کا قصاص نہیں لوں گا یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اب 1400 صحابہ پر یہ نبی کا جو ہاتھ، دایاں ہاتھ آیا نا، تو یہ دایاں ہاتھ تھا نبی کا، لیکن بنا عثمان کا۔ نبی نے یوں ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، عثمان بھی اپنے قتل کے قصاص میں ہمارے ساتھ ہے۔ جیسے عثمان کے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا، اللہ تبارک و تعالی کو جوش آیا، اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے محبوب عثمان کے قصاص میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، میں رب کا ہاتھ تم سب کے ہاتھ پر ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے بھی قسم اٹھا کر کہہ دیا
کہ میں نے بھی عثمان کا قصاص لینا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے، کیا رب کو پتہ نہیں تھا کہ عثمان زندہ ہے، شہید نہیں ہوا؟ چلو نبی کو نہیں پتا تھا، یہاں پر ان کا بھی یہ اعتراض ختم ہو جانا چاہیے تھا جو کہتے ہیں نبی عالم الغیب ہے، کہ اگر نبی عالم الغیب ہوتا تو نبی کو یہاں پر علم ہو جانا چاہیے تھا کہ عثمان شہید نہیں ہوا، جھوٹی افواہ ہے۔ لیکن نبی نے یقین کر لیا کہ عثمان شہید ہو گیا، رب نے بھی وعدہ کر لیا کہ میں بھی بدلہ لوں گا۔ یہاں پر یہ اعتراض اٹھتا ہے کہ رب کو علم نہیں تھا، پھر بھی رب نے نبی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے قسم اٹھائی ہے۔ رب کو پتہ ضرور تھا کہ عثمان شہید نہیں ہوا، لیکن رب کو یہ علم تھا کہ ایک وقت آئے گا عثمان کو شہید کیا جائے گا، جب عثمان کو شہید کیا جائے گا رب میں بدلہ لوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی ہی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ مجھ سے پہلے حضرت مولانا اجاز الحق تونسری صاحب آپ کے سامنے مفصل گفتگو فرما رہے تھے، انہوں نے آپ کو یہ واقعہ بڑی آسان طریقے سے سنایا۔ جو بات میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ جب شہید کر دیا گیا، جب شہید ہو گئے، دیواریں پھلانگ کر گھر میں داخل ہو گئے، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے خنجر مارا، اور جب حضرت عثمان پر خنجر تلوار سے وار کرنے لگے تو بی بی نائلہ نے اپنے ہاتھ آگے بڑھائی تو انگلیاں کٹیں۔ حضرت عثمان نے بد دعا دی کہ اللہ اس نے میری حرم پر ہاتھ اٹھایا ہے، اس نے میری حرم پر حملہ کیا ہے، یا اللہ اس کو تباہ و برباد فرما دے۔ اور اللہ نے حضرت عثمان کی دعا کو قبول فرما لیا۔ تو جب حضرت عثمان شہید ہو گئے تو انہیں گھر کی صحن کے اندر لٹا دیا گیا، اوپر کفن پہنا دیا، کپڑا ڈال دیا۔ اب دروازے پہ دستک ہوئی، بی بی نیلہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کوئی ہمدرد آیا ہوگا، حضرت عثمان سے محبت کرنے والا ہوگا، اور جس عمر میں حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا 82 سال کے بوڑھے تھے۔ تو دروازے کو جیسے کھولا گیا، وہ بدبخت انسان بھاگتا ہوا ایسے آیا، بی بی نیلہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ شاید محبت میں جا رہا ہے، ایسے بھاگا ہوا آیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور زوردار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو تھپڑ مارا، اور تھپڑ مارنے کے بعد یہ جملے کہتا ہے، تو تھا جو ہماری بات نہیں مانتا تھا، تو تھا جو ہماری بات نہیں سنتا تھا، تو تھا جو ہمارے بات کا انکار کرتا تھا، اب تیرا یہ انجام ہوا ہے۔ بی بی نیلہ کہتی ہے جب میں نے اس کا یہ فعل دیکھا، جب یہ عمل دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے رب کی دربار میں یوں ہاتھ اٹھائے، یا اللہ اسے تباہ و برباد کر دے۔ اس بدبخت کو اتنا شرم و حیا نہ آئی کہ حضرت عثمان کے شہید ہونے کے بعد اس نے آ کر اس کے چہرے پہ تھپڑ مارا ہے، یا اللہ اس کو تباہ و برباد فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بی بی نائلہ کی دعا کو قبول فرمایا۔ پھر اس سے آگے چلتے ہیں، جب جنازہ اٹھانے کا وقت آیا، اعلان کر دیا گیا کہ حضرت عثمان غنی کا جنازہ کوئی نہیں اٹھائے گا، لیکن جب یہ بات اماں عائشہ صدیقہ جو پورے مومنہ کی ماں ہے، جب وہاں تک یہ بات پہنچی، اماں عائشہ کہتی ہیں خبردار اگر عثمان کا جنازہ تم نے نہ اٹھانے دیا تو میں نبی کی حرم سر سے دوپٹہ اتار کر باہر آ جاؤں گی۔ تمہیں پتہ ہے جب میں نے سر سے دوپٹہ اتارنا ہے تو رب کو جوش آ جانا ہے، اور جب رب کو جوش آیا، جب رب کو جوش آیا تو تمہیں رب کے قہر سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ بات جب انہوں نے سنی، ان پہ لرزہ طاری ہو گیا کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں۔
اور بالکل حق اور سچ کہہ رہی ہیں. اگر ایسا ہو گیا تو ہمارا کچھ بھی نہیں بچے گا. لہذا اجازت دی کہ حضرت عثمان غنی کا جنازہ اٹھایا جائے. صرف 4 آدمی جائیں اور جا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ اٹھائیں اور جا کر انہیں دفنائیں، اور کوئی شامل نہیں ہوگا. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ان 4 نوجوانوں نے جنازہ اٹھایا، جنازہ اٹھا کر باہر آئے، ان بدبختوں کو پھر بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر ترس نہ آیا. آج ہمارے اور تمہارے بھی جنازے اٹھتے ہیں، ہمارے والدین کے جنازے اٹھے، ہمارے بہن بھائیوں کے جنازے اٹھے، ہمارے رشتہ داروں کے جنازے اٹھے، لیکن جب ان کے جنازے اٹھتے ہیں، جنازے اٹھنے کے بعد جو ان کے ورثاء ہوتے ہیں ان پر پھول کی پتیاں برساتے ہیں. عثمان تو اتنا مظلوم ہے، عثمان تو اتنا مظلوم ہے، جب تیرا جنازہ اٹھا تو ان بدبختوں نے تیرے اوپر پتھر برسائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے پر پتھر برسائے گئے. اتنا مظلومانہ شہادت. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت البقیع کے اندر مدفون کیا گیا، اور آقا علیہ السلام نے ایک پیشین گوئی پیش کی تھی کہ عثمان، اللہ تبارک و تعالی تجھے ایک جنت کی پوشاک پہنائیں گے، اور خیال کرنا اس پوشاک کو اتارنا نہیں. لوگ اتارنے کی کوشش ضرور کریں گے لیکن تو نے اس پوشاک کو اتارنا نہیں ہے. وہ پوشاک کیا تھی؟ جو اللہ رب العزت کے محبوب سے انہیں خلافت ملی تھی. وہی خلافت، وہی پوشاک تھی کہ اس خلافت کو چھوڑنا نہیں. اور پھر واقعہ کچھ اس انداز میں ہوا، چھڑانے کی بڑی کوشش کی گئی. اے عثمان، ہمیں حکم تو دے، تیرے پاس حکمرانی ہے، تیرے پاس مال و متاع ہے، تیرے پاس ہتھیار ہیں، تیرے پاس فوج ہے، تیری صرف حکم کرنے کی دیر ہے، ان کی گردنیں جدا کرتے چلے جائیں گے. حضرت عثمان نے کہا، میرے محبوب نے مجھے کہا تھا کہ اس شہر کے اندر خون ریزی نہ ہونے دینا. میں عثمان یہ کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ میرے محبوب کے شہر مدینہ کے اندر خون ریزی ہو؟ یہ ہو نہیں سکتا. عثمان اپنی جان تو دے سکتا ہے، نبی کے شہر میں خون ریزی برداشت نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. یہ تھا عثمان جس نے نبی کی محبت میں آ کر اپنا تن من دھن سب کچھ نبی پہ قربان کر دیا. اور نبی کی محبت کا انداز تو دیکھو، آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان سے کس انداز میں محبت کی، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ اتنا مظلومانہ شہادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئی، اور بہت ساری سعادتیں ایسی ہیں جو حضرت عثمان کے حصے میں آئی. اللہ تبارک و تعالی سے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے اس پرفتن دور کے اندر کچھ بدبخت، کچھ ملعون، کچھ لعنتی ایسے ہیں جو میرے صحابہ پر اپنی زبان کو لمبا کرتے ہیں کہ جی صحابہ کا ایمان کمزور تھا، وہ لوگ ایمان کے متقی، وہ ایمان کے مضبوط نہیں تھے. ان کو یہ بکتا ہے جس کو اپنی پیدائش کا پتہ نہیں، جسے اپنی ماں کا علم نہیں، تو صحابہ کے بارے میں کہتا ہے ان کا ایمان کمزور تھا. میں تجھے بتاتا ہوں صحابہ کا ایمان کیسا تھا. صحابہ نے تو ہمیں بتایا ہے کہ مصلی رسول کون سنبھالنے والا ہے. آقا علیہ السلام جب نماز میں قیام کرتے تھے تو انداز کیا ہوا کرتا تھا، صحابہ نے ہمیں بتایا ہے. جب نبی رکوع کرتے تھے انداز کیا ہوا کرتا تھا، صحابہ نے ہمیں بتایا ہے. آقا علیہ السلام کا گفتار کس انداز میں ہوا کرتا تھا، صحابہ نے ہمیں بتایا ہے. آقا علیہ السلام کا رشتہ داروں سے محبت کس انداز میں ہوا کرتی تھی، یہ سب باتیں بتانے والے صحابہ ہیں. پھر میں کیوں نہ کہوں صحابہ تو وہ ہیں جنہوں نے نبی کا دفاع کیا. صحابہ تو وہ ہیں جنہوں نے نبی پر تن من دھن
کر گئے. اسی لیے میرا قائد علامہ اورنگزیب فاروقی بار بار یہ جملہ کرتا ہے صحابہ 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 صحابہ. تم بھی بلند آواز سے کہو صحابہ 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 صحابہ. جس طرح تسبیح پڑھی جاتی ہے تسبیح پڑھ کر کہو صحابہ 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 صحابہ. تم مقام لے گئے, تم فضیلت لے گئے, عظمت لے گئے, مقام اور مرتبہ لے گئے. جب تک زندہ ہیں صحابہ کا دفاع کرتے رہیں گے, جب تک زندہ ہیں صحابہ کے گن گاتے رہیں گے, جب تک زندہ ہیں صحابہ پر مر مٹیں گے, جب تک زندہ ہیں جو بھی بکواس صحابہ پر کرے گا اس سے مقابلہ کریں گے. انشاءاللہ کرو گے مقابلہ؟ نہیں کرو گے. ڈرنے والے نہیں ہیں, نہ جھکنے والے ہیں, نہ گھبرانے والے ہیں. ہم تو صحابہ کے غلام ہیں, صحابہ پر مرنے والے ہیں انشاءاللہ. کیوں؟ صحابہ نے ایک بات کہی تھی کہ اے محبوب ہمیں آپ سے عشق ہے, اور عشق بھی انتہا کا ہے. آقا نے فرمایا کس انتہا کا عشق ہے؟ آقا اس انتہا کا عشق ہے کہ اپنی جان سے بھی, اپنے بچوں کی جان سے بھی, اپنے والدین کی جان سے بھی آپ ہمیں زیادہ عزیز ہو, آپ ہمیں زیادہ عزیز ہو. آپ کی خاطر تو ہم جانوں کے نذرانے پیش کر دیں. ایک شخص تھا, ہماری جماعت والے قائدین سے کہا کرتا تھا جی آپ جو ہیں یہ رٹ لگائے پھرتے ہو صحابہ 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 صحابہ. کیا ہیں صحابہ؟ ہیں کیا؟ تو ایک دن اللہ رب العزت نے اسے خواب دکھایا. اب جب اس نے خواب دیکھا, خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ وہ گاڑی چلا رہا ہے. آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہیں. اب جب گاڑی اس نے سپیڈ میں چلائی تو کچھ اس سپیڈ میں چلائی کہ گاڑی کنٹرول نہیں ہو رہی. اب اس کو ڈر ہے, خوف ہے کہ کہیں گاڑی گر نہ جائے, الٹ نہ جائے اور محبوب کو تکلیف پہنچے. لہٰذا ایسا عمل کروں کہ نبی کو بچاؤں. اس نے کیا کیا؟ گاڑی سے چھلانگ لگائی. جیسے گاڑی سے چھلانگ لگائی کہ کوئی پتھر اٹھاؤں اور اٹھا کر اس گاڑی کے ٹائر کے آگے دوں تاکہ گاڑی رکے اور میں اپنے محبوب کو محافظ طریقے سے اتار لوں حفاظت کے ساتھ. جب اس نے چھلانگ لگائی, نیچے اترا, پتھر اٹھانے کی کوشش کی تو کیا دیکھتا ہے؟ صحابی رسول نے اپنی گردن ٹائر کے نیچے دیکھ کر گاڑی کو روک کر نبی کا دفاع کر رہا ہے. جب اس نے یہ منظر دیکھا تو اس کی زبان سے بھی یہ جملہ نکلا, واہ صحابہ واہ, واہ صحابہ واہ, واہ صحابہ واہ, تم تو چھا گئے, تم تو کامیاب ہو گئے. اللہ نے یوں نہیں کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوان, اللہ نے یوں نہیں کہہ دیا تم کامیاب ہو, اللہ نے یوں نہیں کہہ دیا اولئک هم الحق, اللہ نے یوں نہیں کہہ دیا اولئک هم الفائزون, اللہ نے یوں نہیں کہہ دیا اولئک هم المفلحون, اللہ نے یوں نہیں کہہ دیا کہ تم کامیاب ہو گئے ہو. ہم نبی کا دفاع کریں, پہلے اپنے آپ کو محفوظ کریں پھر نبی کا دفاع کریں. صحابہ تو وہ ہیں پہلے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں پھر نبی کا دفاع کرتے ہیں. ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو بچائیں گے پھر جا کر نبی کو بچائیں گے. صحابہ تو وہ ہیں کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ نبی پر تیر کہاں سے آ رہا ہے, جس طرف سے بھی تیر آتا وہاں سے صحابہ اپنی جانیں پیش کر دیا کرتے تھے. صحابہ تو یہ ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے جان نثارو تم مجھ سے محبت اور پیار کی اتنی انتہا کرتے ہو, آقا آپ ایک دفعہ اشارہ تو کریں. آپ کی انگلی اٹھے گی
صحابہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے چلے جائیں گے. آپ یوں سامنے سے انگلی اٹھاؤ گے, صحابہ کی جماعت آپ کو یہاں سے لڑتے ہوئے, مرتے ہوئے, کٹتے ہوئے نظر آئے گی. آپ یہاں دائیں انگلی اٹھاؤ گے, صحابہ کی جماعت آپ کو لڑتے ہوئے, مرتے ہوئے, کٹتے ہوئے نظر آئے گی. آپ بائیں انگلی اٹھاؤ گے, صحابہ کی جماعت آپ کو لڑتے ہوئے, کٹتے ہوئے, مرتے ہوئے نظر آئے گی. آپ کا دفاع کرتے ہوئے نظر آئے گی. آپ پچھلی طرف انگلی اٹھائیں گے, صحابہ کی جماعت آپ کو لڑتے ہوئے, مرتے ہوئے, کٹتے ہوئے نظر آئے گی. نہیں خوف ہمیں کسی چیز کا, ہم اپنے بچوں کو بھی آپ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. میری آنکھوں کے سامنے پھر وہ منظر آتا ہے کہ ایک جنگ کے موقع پر آقا علیہ السلام نے چندے کی اپیل کی ہے. تمام صحابہ نے اپنی اوسط کے مطابق نبی پر سب کچھ قربان کیا, لیکن قربان جاؤں ان صحابہ عورتوں پر بھی جنہوں نے اپنے بچوں کو نبی پہ قربان کر دیا. ان کی جو صحابیات تھیں وہ بھی پیچھے نہیں رہیں, ان کی جو عورتیں تھیں وہ بھی پیچھے نہیں رہیں, وہ بھی مقام لے گئیں. جب نبی نے چندے کی اپیل کی تو کچھ عورتیں نبی کی خدمت میں آئیں اور آ کر کسی نے اپنے سر کے بال پیش کیے, کسی نے اپنے معصوم بچوں کو پیش کر دیا. آقا نے کہا کہ میں ان بالوں کا کیا کروں گا؟ ان عورتوں نے کہا آقا ہمیں پتہ ہے یہ بال کسی کام کے نہیں ہیں, لیکن رسیاں بنانے کے کام تو آ سکتے ہیں. کیا پتہ یہ رسیاں گھوڑے باندھنے کے کام آ جائے, ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے. آقا نے کہا اچھا ان بچوں کا میں کیا کروں, یہ جو معصوم بچے ہیں ان بچوں کا کیا کروں گا؟ آقا بعض دفعہ صحابہ آپ کے قریب نہیں رہتے, لڑائی میں مصروف ہو جاتے ہیں, کوئی بدبخت آپ پر حملہ کرنے کی کوشش کرے تو ان بچوں کو ڈھال بنا کر اپنی حفاظت کر لینا. یہ جذبہ تھا, یہ محبت تھی, یہ عشق تھا, یہ پیار تھا. پھر ان بچوں کے اندر میں نے ایک اور جذبہ دیکھا. آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک بدبخت ہے, لعنتی ہے, کینہ ہے اس کے دل کے اندر, وہ میرے اوپر تشنیع کرتا ہے, مجھے اوپر بھونکتا ہے, بکواسات کرتا ہے. ان بچوں کے کانوں میں یہ جملے پڑے, وہ بچے دوڑتے ہوئے آقا علیہ السلام کی خدمت میں آئے ہیں اور آقا عرض کرتے ہیں آقا ہمیں بتائے تو صحیح وہ شخص کون تھا, ہم اس کا سر آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دیں گے. آقا نے کہا تم میں اتنی ہمت, طاقت کہاں, وہ تو بڑا طاقتور ہے, تم اس کا مقابلہ کہاں کر سکتے ہو؟ ان میں سے ایک بڑا تھا ایک چھوٹا تھا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا چلو اس بڑے کی بات تو میں مان لوں, یہ کچھ بڑا ہے, اس کی بات سمجھ میں آتی ہے, چلو اس کو لے بھی جاؤں جنگ میں. تو معصوم بچہ ہے, تو کیسے چلے گا, لڑائی کرے گا؟ چھوٹے کا جذبہ دیکھو کہ اب مجھے نبی روک رہا ہے, مجھے ساتھ لے کے نہیں جا رہے. اب اس کا جذبہ دیکھ, محبت اور پیار اور عشق دیکھ. اس نے کہا اے اللہ کے محبوب اگر آپ کہتے ہیں میں چھوٹا ہوں لیکن اس سے طاقت میں زیادہ ہوں, اللہ اکبر, بڑے سے طاقت میں زیادہ ہوں, اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو کشتی کروا لیں. آقا علیہ السلام نے اس بچے کی اس مسخرے کو سن کے چلو بھی مذاق ہے, چلو بھی مقابلہ کر لو. جیسے ہی دونوں بھائی آپس میں گھٹا ہوئے, اب چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے کان میں کہہ رہا ہے یار تو کامیاب ہو گیا, اللہ تیری تو منظوری ہو گئی, لہذا مجھ سے گر جا میری بھی منظوری ہو جائے گی, میں بھی ساتھ چل پڑوں گا. اب بڑے بھائی نے بھی چھوٹے بھائی کی بات مان لی. چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو اٹھا کر یوں ڈالا, اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا. آقا میں نے کہا تھا نا میں طاقتور زیادہ ہوں, یہ مجھ سے طاقت میں کم ہے, لہذا میں نے اس کو ہرا دیا ہے, اب تو میں چلنے کے قابل ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کا جذبہ بڑا ہے, یہ تو اس جذبے میں کامیاب ہو کر لوٹے گا. آقا نے اجازت دے دی کہ تو جب جانے کے لیے تیار ہے. اسی کشمکش میں بس ایک صحابی رسول ان کے سامنے آئے, یار ہمیں بتاؤ تو صحیح وہ شخص کون ہے جو میرے نبی پر بھونکتا ہے, جو میرے محبوب کو برا کہتا ہے, ایک دفعہ بتاؤ تو صحیح. پھر تھوڑی دیر بعد وہی ملعون سامنے سے ظاہر ہوتا ہے. ایک صحابی نے کہہ دیا تم کہتے تھے ہمیں
بتاؤ تو صحیح، پھر اس کا سر دیکھنا۔ آقا علیہ السلام کا وہ جانثار صحابی اشارہ کر کے کہتا ہے، وہ سامنے سے آ رہا ہے۔ ان دونوں بھائیوں نے دوڑ لگائی ہے، دوڑتے دوڑتے بڑے بھائی نے پیروں سے پکڑ کے اس کو گرایا، چھوٹا بھائی سینے پر بیٹھ کر اس کی گردن پر چھری سے وار کرتا ہے، سر اتار کر نبی کے قدموں میں آ کر رکھتا ہے، اے اللہ کے محبوب، یہ بدبخت، یہ ملعون، یہ لعنتی جہنم واصل ہو چکا ہے، اب تو ہم کامیاب ہو چکے ہیں۔ اللہ کے محبوب، ہم نے کہا تھا نا کہ ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں اور اس ملعون کو قتل کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اللہ اکبر۔ کامیاب ہو گئے۔ جب انسان میں جذبہ آئے نا تو اس جذبے میں بڑے بڑے کام کر جاتا ہے۔ محمد خالد کون تھا؟ عام انسان تھا، کوئی صحابی تو نہیں تھا، کوئی اور مقام رکھتا تھا، ایک عام سا اسٹوڈنٹ تھا اسکول کا۔ نبی کا عشق دل میں اجاگر ہوا، عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہوئے انسان کو جہنم واصل کر دیا جس ملعون نے نبی کی شان میں گستاخی کی اور یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں پیغمبر بن کے آیا ہوں۔ اس نے کہا تو پیغمبر بن کے آیا ہے تو میرا فیصلہ سن، میرا فیصلہ یہ ہے کہ تو دوزخ میں جائے گا۔ ایسے مرد مجاہد، ایسے مرد کلندر بھی اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھیج دیتے ہیں۔ تو جس طرح صحابہ نے نبی کا دفاع کیا ہے تو اسی طرح صحابہ کے دفاع کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے مرد مجاہد بھیجے۔ جنگ کی دھرتی پر جو سورج ابھرا اسے حق نواز جنگی کہا جاتا ہے۔ جب یہ حق نواز جنگ سے اٹھا، یہ حق نواز جب جنگ سے ابھرا ہے تو اس نے صحابہ کی عظمت کو پوری دنیا کے اندر ایسے اجاگر کیا، ایسے اجاگر کیا کہ بچے بچے کی زبان پر صحابہ کے ترانے ہیں، بڑوں کی زبان پر صحابہ کے ترانے ہیں، جوانوں کی زبان پر صحابہ کے ترانے ہیں، مولویوں کی زبان پر صحابہ کے ترانے ہیں۔ یہ حق نواز جب دنیا سے گیا یہ پیغام دے کر گیا کہ میں تو جا رہا ہوں، کامیاب ہو کر جا رہا ہوں۔ پھر اس مشن کو ضیاء الرحمن فاروقی نے سنبھالا، اس نے بھی اس انداز میں سنبھالا، جان کے نذرانے پیش کر گیا اور کہہ کر گیا میں بھی کامیاب ہو کر جا رہا ہوں، یہی راستہ ہے، اسی راستے پہ لگے رہو، کامیاب ہو جاؤ گے، اسی راستے پر چلتے رہو، جنت کے وارث بن جاؤ گے۔ پھر اس کے جانے کے بعد اعظم طارق کبریٰ اس نے بھی یہ قسم اٹھائی، یہ عہد کیا کہ صحابہ کے دفاع میں اپنی جان کے نذرانے پیش کر جائیں گے۔ ہتھ کڑی، جیلیں، گولیاں، بم بلاس ہمیں نہیں روک سکتی، ہم صحابہ کے دفاع میں اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر آئے ہیں۔ پھر یہی جذبہ، یہی محبت، یہی عشق، یہی پیار علامہ علی شیر حیدری کے پاس آیا، اس نے بھی اپنی جان کے نذرانے پیش کر کے دنیا کو بتا دیا کہ صحابہ کی محبت میں کامیابی ہے، صحابہ کی محبت کے اندر کامیابی ہے، صحابہ کی محبت میں کامیابی ہے۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے پاک پروردگار عالم، ان سب کی حاضری کو منظور و مقبول فرما۔ یا اللہ، جو کچھ ہم نے کہا انہوں نے سنا، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ، ہمیں صحابہ کی سچی محبت نصیب فرما، صحابہ کی الفت نصیب فرما، صحابہ کی چاہت نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمیں صحابہ پر مرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ، جب تک زندہ رکھ، صحابہ کا دفاع کرتے ہوئے زندہ رکھ۔ جب ہم اس دنیا سے جائیں ہماری زبان پر تیری عہد کی صدا ہو اور زبان پر یہ کلمہ جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔